فرمایا جب تم دیکھو نا کہ بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ وہ تم پہ رحمت فرمائے، تاکہ وہ تم پر. مسلمان بھائی بھائی ہیں. آیہ مبارکہ کے پورے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اختلاف ہونا ممکن ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. جب تم محسوس کرو کہ ان میں اختلاف ہو گیا ہے تو اختلاف بڑھانے کی کوشش نہ کرو، مٹانے کی کوشش کرو. جب اختلاف مٹ جائے گا فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرنا، اللہ کے حضور جھکنا. لعلکم ترحمون، تمہاری صلح پر اور تمہارے ڈر جانے پر اللہ تمہارے اوپر رحمت فرمائے گا. تمہارا ڈرنا اور تمہارا ایک ہونا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اجتماعیت پر ہوتا ہے. بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قوت نہیں ہوتے، قوت جمعیت کے ساتھ ہوتی. بھائی بکھر جاتے ہیں تو وہ قبیلہ نہیں ہوتے، وہ ایک ایک آدمی ہوتا ہے، وہ ایک ایک نام لیا جاتا ہے. پھر ریاض، فیاض، سجاد، پھر نام، یہ فیاض کا گھر، یہ سجاد کا گھر، یہ ریاض کا گھر. اور جب وہ جمعیت ہوتے ہیں نا، جمعیت، تو پھر ان کے والد کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ یہ فلانے حاجی صاحب کا گھرانہ ہے. جمعیت اور ہوتی ہے اور ٹوٹ جانا یاد رکھیں. جمعیت کے بڑے مفادات ہیں، بڑے فائدے ہیں، اس کا بڑا اتفاق کی بڑی برکات ہیں. لیکن مسلمانوں میں عدم برداشت آ گئی ہے. عدم برداشت، اس عدم برداشت کا یہ حال ہے کہ ملکوں کو قبول نہیں کرتے، ملکوں کو قبول نہیں کرتے اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلامی ممالک ہیں. پھر سرحدیں سرحدوں کو قبول نہیں کرتی، پھر صوبوں کو قبول. سندھ کا لیڈر پنجاب میں کامیاب ہو جائے یہ بڑا مشکل کام ہے، اور پنجاب کا لیڈر سندھ میں کامیاب ہو جائے یہ بڑی مشکل مرحلہ ہے. صوبوں کو لسانی جنگ ہے، صوبائی جنگ ہے، تعصبات کی جنگ ہے. پھر اس کے آگے بڑھیں تو گھر کے اندر کوئی ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں. عدم برداشت کا مسئلہ، ایک بچہ اپنا مسئلہ مجھے بیان کر رہا تھا تو میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ بیٹے تو اتنا پریشان ہے، شادی تیری مرضی کی ہے کہ تیری اماں کی مرضی کی ہے؟ سات بہو کی جنگ ہے تو ٹینشن کس کو ہے جی؟ مصیبت کس کے لیے بنی ہوئی ہے؟ مرد کے لیے بنی ہوئی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادی تیری مرضی کی کہ اماں کی مرضی؟ کہنے لگا جی شادی تو اماں کی مرضی کی ہے. تو میں نے کہا اسے کہنا پہلے لے آئیے، اب تو برداشت کیوں نہیں کرتی؟ برداشت تھوڑی دیر کے لیے. یہ عدم برداشت نے مسلمان کو تقسیم کر دیا، اور پھر ہم اونچ نیچ کے چکر سے نکلے ہی نہیں. کلمہ پڑھتا ہے لیکن چونکہ افریقہ کا ہے لہذا کالا ہی ہے، ہم اسے مسلمان کہنے کو تیار. کیا کہتے ہیں اسے ہم؟ بولے کالا. کیا کالا ہی کہہ رہے ہیں نا آج تک؟ وہ کالا تھا اور وہ کالا ہی. بھائی کالے تو حضرت بلال حبشی بھی تھے، بولے تھے کہ نہیں؟ اب کیا کہیں گے آپ؟ انڈونیشیا والے کا قد چھوٹا ہے تو وہ ساری زندگی مسلمان نہیں بیچارہ کہلا سکا، چھوٹے وقت قد والا ہی کہلائے گا. اور عربیوں نے کبھی مانا ہی نہیں کہ پاکستانی اور ہندوستانی اور بنگالی بھی مسلمان انسان ہی ہوتے ہیں. انہوں نے غلام ہی سمجھا ہے ساری زندگی، اور اسی رنگ میں انہوں نے وقت گزار دیا، غلام ہی سمجھا ہے. ہم تیار ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے نا، چھوٹی چھوٹی. آگے دیکھیے قرآن نے اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. آواز کم کریں. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق یہ نہ کہے یہ فلانا ہوتا ہے، یہ فلانا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا جب میں تم سب کو ایمان والا کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین، اب تم کوئی قوم بھی کسی قوم کا مذاق نہ اڑانا. فرمایا تم تو مذاق اڑا رہے ہو،
اور رب فرماتا ہے عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو، اللہ کی نگاہ ربوبیت میں وہ تم سے افضل ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے. کسی کو کالا کہا جا رہا ہے، کسی کو فلانا کہا جا رہا ہے، کسی کو ابھی تک تقسیم سے باہر نہیں آئے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مزاج عطا فرمایا وہ کیسا عجیب ہے. ہجرت کر کے مسلمان آئے مکے سے مدینے، ہجرت ہوئی، اور اس ہجرت کا رنگ کیسا عجیب ہے. جیسے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ ہو جاتے ہیں بیچ بیچ میں دوست، بعد میں مجھ سے ہلکا پھلکا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ سخت باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی. مکے سے ہجرت کر کے مدینے مسلمان آئے تو جو مکے سے آئے وہ مہاجر ہوئے، اور جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ جی انصار مدینہ. انصار مدینہ نے مہاجروں کو سر پہ بٹھا لیا. پہلے خلیفہ کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت ابو بکر. وہ کون تھے؟ مہاجر کے انصار. حکومت کہاں کر رہے تھے؟ انصار پہ حکومت کر رہے تھے کون؟ مہاجر. دوسرے حضرت عمر. مہاجر تھے انصار تھے؟ حکومت کن پہ کر رہے تھے جی؟ تیسرے کہاں سے آئے تھے؟ مہاجر تھے، حکومت کس پہ کر رہے تھے؟ چوتھے کہاں سے آئے تھے؟ حکومت کس پہ کر رہے تھے؟ اسی تے آج تک مہاجرانوں بندے نہیں سمجھیا. ہاں آج تک مصیبت ہے. یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے، آج تک پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے مہاجر ہے. پاکستان کے اندر بڑی تباہی ہوئی ہے اس مسئلے کی بنیاد پر. بہت سارے دہشت گرد جو پیدا ہوئے تو ان کی بنیاد یہی تھی. کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا تو ان کے لیڈر بن گئے. آج تک یہ تقسیم باقی ہے. ہم مہاجروں میں شادی نہیں کرتے، یہ مہاجر ہوتے ہیں جی، ان کا کیا کام ہے جی، یہ کدھر سے آ گئے، یہ کون ہے؟ وہ تقسیم آج تک انہوں نے، انصار مدینہ نے ان کو اپنے سر پہ بٹھا لیا، لیکن ہم نے ان کو جگہ دینا پسند آج تک بھی نہیں کیا. ایک برادری ہونے کے باوجود بھی مہاجر کا مہاجر ہے آج تک. وہ کبھی بھی انصار بن سکے، کتنی زیادتی کی بات. تقسیم در تقسیم کا جو سلسلہ تھا وہ رکا نہیں، وہ قائم ہے. گجرانوالا والا کا بندہ کہتا ہے گجرات دے بندے نہیں چنگے ہوندے، تے گجرات والا آندا ہے سیال کوٹیاں تو اللہ بچائے، تے سیال کوٹی آندا ہے لاہوریے کو نہ کدھر پھس جایا جی، تے کراچی دے بھئیے کو لو تے رب اونجی پناہ. تے چنگا کون ہویا پھر؟ بولے. میں اپنے کناں نہ سنیا لاہور والے کو آندے نے گجرا والے دا بس چلے تے ہڈیاں بھی کھا چھڑ کو کر دیاں. شکر ہے نیرا ماز کھاندے نے. تسی کی سمجھدے؟ تسی کسی نو بھیڑا آندے ہو تے وہ تانوں چنگا آندا ہے. یہ تقسیم ہے نا، تو یہ تقسیم ہم نے چھوڑی. ہمارا قصور ہے بھائی. آپ کسی کو گالی دیں وہ آپ کی تعریف کرے گا؟ آپ گالیاں دے رہے ہو، کہنے جی بڑی مہربانی بھائی تو ہم نے 10 گالاں دیتی ہیں، ایسے ہوگا؟ آپ جب کہیں گے گجراتی غلط ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے گجرانوالا والے اچھے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سیال کوٹیوں کا بیڑا گرک جائے وہ تو اچھے ہی نہیں ہوتے، تو وہ کہیں گے لاہور والا بڑا نیک ہے مجھے گالیاں دے رہا ہے. وہ بھی آپ کی کہاوتیں بنی ہوئی ہیں، شہروں کی کہاوتیں، صوبوں کی کہاوتیں، قوموں کی کہاوتیں بنا لی ہیں، گھڑ گھڑ کے بنا لی ہیں ہم نے. خدا را سوچیں، غور کریں کدھر جا رہے ہیں. امت مسلمہ جس کو میرے نبی پاک نے فرمایا ان کے وجود الگ الگ ہیں، لیکن فرمایا میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی جان ایک کر دی ہے. وجود الگ الگ ہیں لیکن جان ایک. جان ایک. میں اختلاف سے انکار نہیں کرتا، اختلاف تو صحابہ کے زمانے میں بھی ہو گیا. حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کا اختلاف رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. صحابہ ایک دوسرے کے معاملات کے اندر سختی آ گئی تھی. وہ کہتے تھے کہ جناب علی کو امیر براق نہیں مانتے، لہذا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے. باتیں آگے نکل گئی تھی، ٹھیک رہا، اختلاف رہا، آج تک ہے، اس میں ہم اختلاف نہیں کرتے. اللہ نے بھی کہا ہے کہ اختلاف ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم. لیکن میرے دوست جہاں یک جان ہونے کی باری آئی وہ یک جان بھی ہوتے تھے. اختلاف رہا ہے پر یک جان بھی رہے ہیں. روم کے بادشاہ نے جب اختلاف تھا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا، تو روم کے بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا، کہا میں تیرے اوپر حملہ کرنے لگا ہوں، تیاری کر لے. تو خط تو حضرت علی کو آیا تھا، جواب حضرت علی کو دینا چاہیے تھا، لیکن جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا ہے. آپ نے فرمایا یا کلاب روم، لفظ دیکھے کتنے جاندار ہیں. فرمایا اور روم کے کتے،
ہمارا آپس کا جھگڑا اپنی طرح اپنی جگہ پہ، ہم روز لڑیں گے، بھائی جو ہوئے روز ایک دوسرے پہ اعتراض کریں گے، لیکن تجھے اندر آ کے مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فرمایا علی میرا سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ ایک معمولی سپاہی ہوگا۔ فرمایا تو حملہ کر کے تو دیکھ، میں علی کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دوں گا، میں قدموں پر جان دے دوں گا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح، ہمارا آپس کا اختلاف اپنی جگہ، تجھے آنے دے۔ بھائی دیکھے نا، سادی سی بات ہے، اپنے بال نو 7 چپیڑا ماریے تے درد نہیں ہوندا، تے دوجا ایک بھی مار جائے تے کیوں مارے؟ ہاتھ نہیں کاٹ دیں گے، میرا بیٹا ہے۔ تو جے پوچھے بندہ ابا جی نو کہ تساں کل آپ 7 چنڈا ماریاں سن، اجے تک دند پہ دکھ دینے، تو آندا میری گل، میرا پتر ہے نا، میں جنہ مرضی مارا، دوسرے کو اجازت ہے۔ اور میرے دوست یہ عجیب تماشا ہے کہ ہم خود آج اپنے مسائل کے اندر اتنا الجھے ہیں کہ غیروں کا موقع ملا ہے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور مسلمان پس رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے ہمیں اڈا دو، پاکستانی اڈا دو، افغانستانیوں کو مارنا ہے، پاکستانی کہتے ہیں ہمیں تو نہیں نہ مارو گے، کہتے نہیں تمہیں نہیں مارتے، افغانیوں کو ماریں گے۔ انہوں نے پاکستان سے اڈے لے کے افغانیوں کو مارا۔ پھر اسرائیل نے کہا کہ اس طرح کرو سعودی عرب والو، تم نے بولنا نہیں، ہم لگے ہیں فلسطین کو مارنے کا، ہمیں تو نہیں مارو گے۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ ہم نے کیا ظلم کا بازار گرم کیا، ظالم کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے۔ مت سمجھے پاکستانی عوام کہ افغانستان کے لوگوں کے خون کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں، ہم سب کو جواب دینا ہے بارگاہ خداوندی میں، ہماری گردنوں پہ بوجھ ہے ان کے خون کا، یاد رکھنا۔ اور عرب کو، سعودی عرب کو جواب دینا ہے عراق کے خون کا۔ امریکہ کا ہم سے بڑا پیار ہے، امریکہ کا ہم سے بڑا پیار ہے، امریکہ کا ہم سے بڑا پیار ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، امریکہ کا مسلمانوں سے وہ والا پیار ہے جو کسائی کا بکرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسائی کا پیار ہوتا ہے نا بکرے کے ساتھ، چارہ کھلاتا ہے کہ نہیں اسے؟ جی، اندر باندھ کے تالا لگاتا ہے، دانا ڈالتا ہے، اینڈ پہ کیا کرتا ہے؟ جی، یہ امریکہ بھی پیار کر رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو امداد بھی دیتا ہے۔ یار ہمیں حیا ہی نہیں آتی، ہمیں خیال ہی نہیں آتا ہمارے حکمرانوں کو، پہلے افغانستان پہ بمب پھر امداد، پہلے عراق پہ بمب پھر امداد۔ دیکھیں، اسرائیل کو اسلحہ دیا امریکہ نے، اور اسلحہ جب پکڑا گیا تو میڈ ان امریکہ لکھا ہے، تو امریکہ کا وزیر خارجہ کہتا ہے جی پیسے دے کے اسرائیل نے خریدا، تم بھی دو پیسے لے لو۔ اسرائیل کو اسلحہ دیتا ہے، فلسطین کو امداد دیتا ہے۔ چے مانا دارد، چے مانا۔ اور مسلمان، میرا گھر ٹھیک ہے نا، میں تو ابھی تک اپنے گھر کے جھگڑے سے نہیں نکلا، تو مجھے کیا فکر ہو فلسطین کی؟ میری نوکری ٹھیک ہے، میرا کام ٹھیک ہے، میرے لیے مر جائے ساری دنیا، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ میرے دوست، 25,000 آدمی، بی بی سی کی رپورٹ ہے، 25,000 آدمی، برما کا مسلمان وہ ہے جسے جگہ نہیں مل رہی زمین پر رہنے کے لیے، 25,000 مسلمان۔ اور برما میں پابندی لگ گئی ہے، کوئی اذان نہیں پڑھ سکتا، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی شخص سحر افطاری کا اعلان نہیں کر سکتا۔ 350 سال پہلے جا کے وہاں آباد ہونے والے مسلمان آج ان کو نکال دیا، کہتے تم بنگالی ہو، تمہارا یہاں تعلق ہی کوئی نہیں۔ بنگالی حکومت کہتی ہے تم ہمارے نہیں ہو۔ اور بی بی سی کی رپورٹ رات میں نے منگوائی ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ 18,000 آدمی اس وقت دریا کے اندر ہے، 18,000۔ ان کو نہ افغانستان پناہ دینے کو تیار ہے، نہ پاکستانی پناہ دینے کو تیار ہے۔ ایک ترکی کا صدر بولا ہے، ایک، اور اس نے بھی کہا ہے بنگالیوں سے کہ تم پناہ دے دو، میں تمہیں $1 کروڑ دے دوں گا، لیکن اس نے بھی پناہ دینے کی بات۔ یہ کون ہے جی؟ برما کے ہیں جی، ہم تو نہیں نا، وہ میں تو نہیں نا، میرا گھر تو محفوظ ہے نا، مجھے کیا، سارا شہر جل جائے، میرا تو کوئی تعلق نہیں نا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جو بھائی چارہ بنایا تھا، دوست کاش تو اس بھائی چارے کو سمجھے۔ میرے حبیب مدینے آئے، اور مدینے منورہ پہنچ کر مکے سے جو لوگ حضور کے ساتھ آئے وہ کاروبار چھوڑ کے آئے، تجارتیں چھوڑ کے آئے، مکان چھوڑ کے آئے، لٹے پٹے پہنچے۔ میرے نبی نے ایک لائن میں انصار مدینہ کو کھڑا کر دیا، انصار مدینہ ایک لائن میں۔ اور جو مکے سے آئے تھے وہ سارے قریشی نہیں تھے، سارے ہاشمی نہیں تھے، وہ سارے مکی نہیں تھے، ان میں حبش کے بلال بھی تھے، ان میں روم کے سہیب بھی تھے۔ میرے رسول پاک نے ایک لائن میں انصار کھڑے کر دیے، ایک لائن میں مہاجر کھڑے کر دیے۔ میرے نبی نے کوئی پرچے نہیں لکھوائے، کوئی سٹامپ نہیں کرائے،
کوئی حقوق کا چارٹر بیان نہیں کیا، کوئی تنبیہ نہیں فرمائی کہ تم نے ان سے یہ سلوک کرنا ہے، تم نے یہ حقوق تو بعد میں بیان ہوئے۔ میرے رسول پاک نے فقط ایک جملہ کہا، ایک جملہ فرمایا، آج سے انصار اور مہاجر کو میں نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، یہ آج کے بعد آپس میں بس بات ختم ہو گئی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا میرے رسول نے۔ حضرت ابو دردہ حضرت سلمان فارسی کے بھائی بنے۔ حضرت ابو دردہ بیمار ہو گئے، کام نہیں ہوتا، حضرت سلمان فارسی مزدوری کرتے ہیں لیکن لا کے کھلاتے ہیں جناب ابو دردہ کے بچوں کو، شادیاں کر رہے ہیں حضرت ابو دردہ کی بیٹیوں کو، سارا دن تھک جاتے ہیں، پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کے عالم میں بھی جو کماتے ہیں جناب ابو دردہ کے گھر میں پھینکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تیرا رشتہ کیا ہے، تو فارس کا وہ مدینے کا تعلق کیا ہے؟ اب فرمانے لگے تم نے جو قبیلے بنائے ہیں وہ دنیا نے بنائے ہیں، میرا اور اس کا جو رشتہ بنایا ہے وہ محمد عربی نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور اس کا تعلق مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ لہٰذا فرمایا میرا جو اس کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ساری زندگی بھائی چارہ نبھایا، ساری زندگی۔ نبی پاک نے نہیں فرمایا تھا کہ تو نے کام بھی کرنا ہے، اس کے بچوں کو کھلانا بھی ہے، فرمایا اس کے بچے نہیں، میرے بھتیجے ہیں، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ اس رنگ میں صحابہ نے وہ بھائی چارہ نبھایا۔ آج تو معاملہ ہی بڑا گڑبڑ ہے، ساری زندگی افریقہ کا رہنے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا، اس نے کالا ہی کہلانا ہے۔ پاکستانی سونے کا عجیب تماشا ہے، عجیب تماشا ہے۔ میں نے خود حرم شریف میں سنا ہے، کہتے ہیں کلو پاکستانی مجنون، پاکستانی سارے پاگل ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور انہیں پاکستان فوج کا لے ساڑی مدد کرے، یہ پاگل نے تے انہوں کو فوج مکان ڈے تو کدے تھوڑے دوالے ہی نہ ہو جان۔ عجیب چکر ہے نا۔ ہم نے آج بھی جانا تو کفالت دینی ہے۔ ہمارا MBA پاس لڑکا اور MSc میں فرسٹ ڈویژن بھی جائے گا تو وہ پھر بھی کسی کفیل کا متحد ہی ہے، وہ ساری زندگی سر اٹھا کے جی نہیں سکتا، لیکن ضرورت پڑے تو کہتے ہیں ٹیشو پیپر ہو، آؤ تمہیں استعمال کرنا ہے، مدد کرنی چاہیے۔ حرمین شریفین پر جان دینا مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کچھ انہیں بھی تو خیال ہونا چاہیے نا۔ ہم جب تک مسلمان ایک دوسرے کو برابری کی بنیاد پر حیثیت نہیں دیتے، اور نبی پاک نے جو بھائی چارہ بیان فرمایا ہے، جب تک اس بھائی دیکھیں نا، بھائی مسلمان کا بھائی ہے، بھائی ہر چیز میں آدھا شریک ہوتا ہے، بھائی ہر چیز میں آدھا اس کی شراکت داری ہوتی ہے، ہر چیز میں وہ آدھا شریک ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اپنا سارا مال تجارت جائیدادیں سب کچھ مکے چھوڑ آئے، مدینہ منورہ پہنچے، بھائی بنا دیا میرے نبی پاک نے۔ اب لفظ تو دو ہی تھے نا، کہ یہ تیرا بھائی ہے اور تو اس کا بھائی ہے، دو جملے تھے۔ اب انہوں نے لاز کیا نبھائی، حضرت سعد بن نبی ربی گھر لے گئے اور جا کے کہنے لگے عبد الرحمن میرے 2 باغ اور 2 مکان ہیں، جو مکان تجھے پسند ہے تو رکھ لے، اور جو باغ تجھے پسند ہے تو رکھ لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگا یہ تو کیا کر رہا ہے، نبی پاک نے تو نہیں فرمایا تھا کہ تو اسے اپنا مکان بھی دینا اور تو اسے اپنا باغ بھی دینا؟ تو فرمایا کیوں نہیں فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور نے تو نہیں فرمایا کہ باغ بھی دینا مکان بھی دینا۔ فرمایا عبد الرحمن تو سمجھا نہیں، نبی پاک نے فرمایا تھا یہ تیرا بھائی ہے، اور جو بھائی ہوتا ہے وہ آدھے کا بھائی وال ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں شریک ہوتا ہے، بھائی جو ہوا۔ فرمایا میری اور تیری شراکت داری ہے، 2 مکان ہے جو تجھے پسند ہو وہ رکھ لے، 2 باغ ہیں جو تجھے پسند ہو وہ رکھ لے۔ حضرت سعد بن نبی ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز پیش کر دی، تو جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر تجھے نبی پاک نے یہ درد دیا تو مجھے میرے نبی نے پھر خودداری سکھائی ہے، میرے نبی نے غیور ہونا سکھایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب سے اعلیٰ کمائی وہ ہوتی ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا کرتا ہے۔ فرمایا تو مجھے باغ نہ دے، مکان نہ دے، تو مجھے منڈی کا رستہ بتا تجارت کہاں کرنی ہے، منڈی کا رستہ مجھے بتلا، میں خود جاؤں گا تجارت کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی چلے گئے، 6 مہینے میں اللہ نے اتنا مال دیا کہ 2 مکان بنا لیے، 2 باغ بھی خرید لیے۔ اتنی برکت رب کریم نے عطا فرمائی، یرزقہ من حیث لا یحتسب، مولا کے دینے کے انداز ہی بڑے انوکھے۔ فرماتے ہیں 6 مہینے میں لائنیں لگ گئیں۔ اب حضرت سعد کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے تیرے لیے میں نے ایک باغ خریدا ہے،
تیرے لیے میں نے ایک مکان خریدا ہے۔ تو کہنے لگے کیوں، مجھ پہ تو خیر ہے۔ فرمایا تو ہی تو کہتا تھا کہ میں اور تو بھائی بھائی ہیں، تو مجھے دے سکتا ہے تو مجھے بھی تو تجھے دینا چاہیے نا، صرف لینا نہیں نا رکھنا، دینا بھی رکھنا ہے۔ فرمایا میں نے بھی تیرے لیے مکان، یہ بھائی چارے ہیں جو میرے حبیب نے، اور قبل اس سے کوئی آپس میں تعلق نہیں، کوئی پیار نہیں، تعارف بھی مدینے آ کے ہوا ہے۔ میرے دوستو بھائی چارہ، آج تو سگے بھائی کی گردن کاٹتا پھرتا ہے۔ انہیں پاجی نے فرینڈ آپ رکھ لیا، مینوں پیچھے کر چھڑیا رہے، جھگڑا ہی جھگڑا ہے، 2 مرلے کا 2.5 مرلے کا، بھائی کچہریوں میں کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گواہ پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ نے دل کھول دیے، ان کو ہر چیز دے دی۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 محلے تھے یہودیوں کے۔ یہودیوں نے بڑی عہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا، مدینے سے نکال دیا، مدینہ منورہ سے۔ یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے، تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی جائیدادیں بچ گئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انصار مدینہ کو پہلے بلایا۔ جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں؟ اب تو یہ بھی حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ جائیداد، باغ، مال، علاقہ خالی ہوا ہے، وہ چلے گئے ہیں اور لوگ تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، شاملار جگہ ملتی نہیں اب شہروں میں، وہ کس نے نام کرا لی ہے، کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں، خالی جگہ پڑی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انصار مدینہ کو بلایا۔ حضور نے فرمایا انصاریوں، بہت بڑی جائیدادیں یہودیوں کی، بنو نذیر اور بنو قریظہ محلے خالی ہو گئے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں، اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا، جائیدادیں تم نے دے دی ہیں، مکانات دے دیے ہیں، بڑا کچھ تم نے دیا ہے، میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں۔ تو انصار مدینہ کیا کہنے لگے یا رسول اللہ، دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھجکتے ہی رہتے ہیں، وہ جھجکتے ہی رہتے ہیں، کھول کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ تو حضور ہم تو پہلے ہی انصار ہیں، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آپ مہربانی فرمائیں وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دے مہاجرین کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب چلے گئے بات کر کے، میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا، فرمایا بنو نذیر اور بنو قریظہ قبیلے کی جائیدادیں آئی ہیں، تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انصار مدینہ کی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے انصار بھائیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیے ہیں، حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں؟ کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارتیں کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے، آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انصار بھائیوں کو گفٹ کر دیں، آپ انہیں دے دیں۔ میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے، یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا، اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو، اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا، یہ انداز، میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریقے، ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو۔ مسلمانوں کی نا ایک تعداد لڑتے دور چلے گئی، تاتاریوں نے قید کر لیا، 4 مسلمان تھے، تبلیغ کرنے گئے، جنگ کرنے گئے، جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے، وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا، 4 بزرگ تھے، سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری بادشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا، بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے، اس نے کہا کہ ان کو جب پھانسی دینا نا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا۔ اب 4 عالم ہیں، 4 صوفی ہیں، سفید داڑیاں، سر پہ امامے، پھانسی کا وقت آیا تو جو پھانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے، چاروں کو کٹھے پھانسی نہیں ہو سکتی، ایک کو کہا کہ ایک ایک کر کے ان کو پھانسی دو۔ جب پھانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے صوفی تھے وہ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے بادشاہ پہلی باری میری لگا، پہلی۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو، وہ قریب آئے تو دوسرے دوڑ آئے، کہنے لگے نہیں پہلی باری میں نے زیادہ کافر قتل کیے ہیں، میرا بڑا جرم ہے، مجھے پہلے سزا دو۔ ان کو پھانسی دینے لگے تو تیسرے آ گئے، کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا، رستے میں بتایا کرتا تھا، ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا، کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا، یہ تبلیغ کرتا تھا، یہ سارا کچھ کرتا تھا، لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں، میں جانے نہیں دیتا تھا،
میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے، میرا جرم بڑا ہے، مجھے پہلے پھانسی دو۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے 35 سال ہو گئے حکومت کرتے، بڑی دنیا کو پھانسی دی ہے، لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا، اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو۔ کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تاتاری بادشاہ، کافر بادشاہ، اسلام کی مخالفت کرنے میں، ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں، ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں۔ اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا، رشتہ کیا ہے؟ تو بول کے کہنے لگے خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک ہے اور نبی منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو؟ فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے، ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا، جاؤ میں تم چاروں کو آزاد کرتا ہوں، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میرے دوستو یہ رنگ تھا، دیکھیں نا، یہ اس دھرتی نے نظام دیکھا ہے نا، اس فلک نے پہلی بار دیکھا، اس زمین نے پہلی بار، اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی، اس نے پہلی دفعہ دیکھا۔ احد کا میدان ہے، 3 صحابہ تپتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے، ایک زخمی سے کہا تجھے پانی پلانا ہے، تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں، وہ جو ساتھ پڑا ہے اس کے زخم گہرے ہیں، پہلے اسے پانی پلا دے، جا اسے دے دے۔ اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا، اس کا زخم زیادہ گہرا ہے، اسے پانی پلا۔ تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، میں تو جوان ہوں برداشت کر رہا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہے، پہلے اسے پانی پلا۔ چوتھا کہنے لگا 5ویں کے پاس جا، 5واں کہنے لگا 6 کے پاس جا۔ حضرت انس بن نضر کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا محمد کے غلاموں، رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے، زبانیں پیاس سے باہر ہیں لیکن تمہاری اخوت مرتے دم تک قائم ہے۔ کہتے میں 7ویں کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر 6 قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ، میں نے نہیں پانی پینا، جا پہلے کے پاس لے جا۔ کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، میں 7ویں تک آیا تو انتقال کر گئے۔ کہتے ہیں پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گواہ رہنا، محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں، گواہ رہنا، یہ مر جایا کرتے لیکن ایک دوسرے کا درد۔ میرے دوستو لٹا ہوا برما، روتے ہوئے مسلمان، سسکیاں اور آہیں لیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ دین آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور کیا خوبصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک جان کی طرح ہوتا ہے، ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے، فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں، یہ مضبوط لوگ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک گھر میں بطور تحفہ، قحط کا زمانہ تھا، گوشت ملتا نہیں تھا، جانور، ایک آدمی نے سیری بھیج دی ایک آدمی کے گھر میں۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے، ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، ادھر نہ بھیج دیں، یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقوں سے مر گئی، کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں، وہاں بھیج دے۔ اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شوہر کو مشورہ دیتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں، ساتھ والے کے چھوٹے ہیں، وہ گزارا نہیں، ادھر نہ بھیج دیں۔ ادھر گئی، ایک روایت ہے 7 گھر، ایک روایت ہے 21 گھر، 21 گھروں میں گھومتی ہوئی وہ سری پھر پہلے کے گھر میں آ گئی، اور پہلا صحابی کہنے لگا
صرف تو نے ہی محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی 20 نے بھی پڑھا ہوا ہے. صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا، باقیوں نے بھی لیا ہے. اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ احسار نہیں، تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی، سارے ہی پیار کرتے ہیں. وہ سیری پھر آ گئی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ تو امام نبوی نے لکھا ہے، وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے؟ پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھر. پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے، پکاؤں گی میں اور کھائیں گے 21 گھروں کے مطابق شوربہ پکا. اور پھر برتن میں ڈال کے وہ بی بی ایک کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو باہر اور کھاؤ، اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے. یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا ہے. آپ کی بڑی مہربانی. زندہ باد وہی ہے جس کو اللہ رسول زندہ باد فرمائے. بڑی مہربانی، اللہ جزا دے. عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا امت کو. فرمایا کہ دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں. یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی سزا ملے گی. میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں، میں اسے مسلمان اپنا مانتا ہی نہیں. حضور کسے؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے. میں مومن ہی نہیں مانتا. سزا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی سزا کا اعلان کروں. میں مانتا ہی نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں. خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ہمسایہ اس کا بھوکا. میں نہیں مانتا. انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی. میں مانتا ہی نہیں اسے. اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو، اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن. کون؟ اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں. حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ. میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں دی، میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری. یا اللہ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کپڑا پہنتا ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تجھے بیماری آتی نہیں، اونگ نیند نہیں آتی. میرے مالک تو میرے پڑوس میں تھا. تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا. تو دوائی لینے جائے تو بڑے اسپتال میں اور اس بیچارے کو 20 روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا. میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ یہ جو ہمسائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں. ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے، ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے. ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا جو ہمیں تنگ کرتا ہے. ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے. یہ جو باہر آگ جل رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے. یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آ سکتا ہے. میرے رسول پاک نے ایک جان، مسلمان کو ایک جان قرار دیا. مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے، مسلمان ایک جان ہے نا. انگلی کو لگ جائے کٹ، دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں نے اس کے درد کو محسوس ہی نہیں کرنا. انگلی کی درد ہے، انگلی جانے اس کا کام جانے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بولے پیروں سے کہتے ہیں، انگلی کہتی ہے چل ڈاکٹر کے پاس، پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا. انگلی کا کام ہے انگلی جائے. ایسے ہی ہے نا. دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا، انگلی کو درد ہے، کہتے میں کو تڑپوں، انگلی کا ماما انگلی جانے اس کا کام جانے. ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے تو کان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی، زبان کہتے ہیں میں نے نہیں بولنا، انگلی جانے. ایسا ہوتا ہے. پیر احتجاج کر دے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس، میں کیوں چکر کھاتا پھروں ڈاکٹر کی دکان کے. انگلی کو درد ہے انگلی جانے. ایسا ہوتا ہے بھئی. میرے رسول پاک نے فرمایا مسلمان ایک جان ہے. تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستانی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہ جانے ان کا کام جانے. ایک جان ہے نا. درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے. پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ، اسمبلی پہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پہ، آپ کی صوبائی اسمبلیاں اس موضوع پہ بولی ہیں، آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے ہیں. ہم تو اپنی اپنی سیاستیں، اپنے اپنے تماشے، اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے. وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان، بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں، برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں، پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں، ترکی کہتے ہیں. وہ کس کے ہیں؟ وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے؟ وہ جانے ان کا کام جانے.
یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتہ چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے۔ آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے، مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاد لینے کی خاطر نا، بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی تھی، بنو عباس جو تھے وہ غالب آ گئے، بنو امیہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو عیسائیوں نے بنو امیہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پہ غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں۔ بنو امیہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم جتنا مرضی لڑیں لیکن کافروں کے ہاتھوں بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں خبردار، ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود نمٹ لیں گے، تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو۔ میرے دوستو، مسلمان کو سوچنا چاہیے، سوچ بڑی رکھنی چاہیے، گھر کی جنگ سے نکل اب بہو ساس کے جھگڑے سے باہر آ جا، اب محلے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ، اب اسلام کو تیری حاجت ہے۔ اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھے نا، فیس بک یوز ہوتی ہے، اس پہ نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا، اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا، پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے، مسلم خوابیدہ بیدار ہونے لگا ہے، اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہیں، اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے، اب یہ اپنے ملک سے، صوبے سے، برادری سے نکل کر بولتا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے، اب یہ عالمی بات کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا تو حال یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کی تقریر نہ کرے، وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو، تو جس کو چھٹی ہو جائے، تو نے ختم نہیں پڑھا، دوڑ جا مسجد سے، تو ختم نہیں پڑھتا، ہمارے تجھے پتہ ہی نہیں تو کہاں رہتا ہے، بھاگ جا، وہ عالمی حالات پہ بات کرے گا، کیونکہ بیچارے کو تو پتہ ہے میری سویرے چھٹی ہو جانی ہے، سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں۔ یاد رکھیں، وہ جو بیداری ہے، وہ جو اعلیٰ ظرفی ہے، وہ جو بڑی سوچ ہے، وہ جو ملت کی سوچ ہے، وہ جو قومیت کی سوچ ہے، وہ جو آگے بڑھنے کا زاویہ ہے، وہ تو اندر، اقبال کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جا سویرے لنگر کٹھا کر کے لا اور دوپہر کو روٹیاں مانگ کے لا اور دیکھ آج مرا کون ہے، ختم کس کا پڑھنا ہے، تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ، تو گھونٹ دیا تیرا گلا، تو کیسے بڑی بات کرے گا؟ بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے، بڑی تگودو چاہیے، بڑی کوشش چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں، چھوٹی چھوٹی جنگ میں، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے، گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے، محلے والا محلوں پہ اعتراض، ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے محلے پہ اعتراض کرتے دیکھے ہیں۔ یقین کریں، ایک شہر میں رہنے والے، علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں بھائی توبہ ہے، اس محلے تو اللہ ہی بچائے، لا حول ولا قوت۔ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے، چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاج ہے، چھوٹی سوچ ہے۔ بڑی سوچ کی بات سنیے، صلاح الدین ایوبی، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو آخنا حضرت صاحب ایڈی وڈی گل چھیڑ چھڑی ہے، یہ مطلب ہی کون نہیں، کنے برما جانا ہے تو کنے مدد کرنی ہے۔ میں تو بھائی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا، تو میں معذور ہوں، کمزور آدمی ہوں، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو نا، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، رونے تو دو، تڑپنے تو دو، آہیں تو بہانے دو، سسکیاں تو لینے دو، مار کھائی ہے تو تڑپنے تو دو۔ وہ قرآن پاک برما میں پابندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگا ہوں کہ وہاں تو پابندی لگی ہے، یہاں پہلے ہی لوگ کوئی نہیں پڑھتے۔ معاذ اللہ تعالیٰ حالات دن بدن مسلمانوں کے لیے ایک ایک کر کے، افغانستان میں جو آگ لگی تھی، پھر وہ عراق میں بھی لگی، پھر وہ لیبیا میں بھی لگی، پھر وہ مصر میں بھی لگی، پھر وہ یمن میں بھی لگی، سعودی عرب میں دھماکے ہوئے، میرا دل تڑپا ہے، مجھے پریشانی ہوئی ہے، میں بچے پاس تھے، میں بڑا ڈسٹرب ہوا، میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدت کا مرکز ہے، ہم کم از کم ہزار اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار، وہاں سکون ہے، وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی فساد ہونے لگا ہے، وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے،
لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجھانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجھے گی. جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا, ہر شخص اپنے گھر کی نل چلائے گا, ہر شخص نلکا چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجھائے گا, تب یہ آگ بجھے گی. ہر آدمی کو کردار, سوچ بڑی کریں, نظریہ بڑا کریں, ملت کی بات کریں, مسلمان ہو کے سوچیں, مسلمان ہو کے سوچیں. خدا را نکلیں یہ گھر کے جھگڑوں سے, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کریں, بڑی سوچ آپ بنائیں. جب دوستیاں لگائیں, یارانے لگائیں, پھر چھوٹے موٹے حساب سے بچیں. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. او بلیا یاری سوچ کے لائیں, یارا نال حساب نہیں ہوندے. پھر ذرا نکلیں اس حساب کتاب سے باہر. بلیا یاری سوچ کے لائیں, یارا نال صاحب نہیں ہوندے. پھر ذرا بڑا ذہن کریں, چھوڑے اپنے حساب. یوسرون علی انفسہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر حساب کتاب سے نکلے. پھر امام علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائیں کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں, امت پر آنچ نہیں آنی چاہیے. ایک امام علی مقام, کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے, لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا ہے, حسین ہمارا ہے. آج نظریہ امام علی مقام زندہ ہے, تو اکیلا ہے تو کھڑا ہو. یہ نہ کہا کر چھوٹی سی مسجد ہے, ایک کونا کا کھڑکاوا, مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا, ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے, پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے, پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے, پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چار دانگ عالم میں پھیلا دیا کرتا ہے. صلاح الدین ایوبی, مسلمانوں پہ ظلم ہوا, فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئیں. ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان قتل ہوا. گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا, گھوڑے پھسلتے تھے, اتنا خون تھا. اور کچی سڑکیں تھی, اتنا خون تھا. پہلے کچی زمین نے خون پیا, پھر خون اس سے باہر آیا, پھر بھی اتنا سخت. 70,000 آدمی قتل ہوا. صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ میرے غوث اعظم جیلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے. جامعہ نظامیہ مدرسہ, یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیے, مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں. مدارس کے اندر دہشت گردی آئی, میں اختلاف نہیں کرتا, لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درس دیا جاتا ہے, امن پیار اور محبت کی فضا کو عام کیا جاتا ہے وہ مدارس, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے. صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے, مدرسے کا, لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا, جو ساتھ اللہ رسول کے احکامات محبت کے ساتھ پھیلانے والے غوث اعظم جیلانی کا مدرسہ تھا. اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم, دیکھیں نا, علم دین شہید کون تھا؟ نعتیں پڑھنے والا تھا نا, ختم دلانے والا تھا. عامر چیمہ شہید کون تھا؟ نعتیں پڑھنے والا تھا نا. یہ نعتیں وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر پیدا کر دیتی ہے, جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی ہے, اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد چند سالوں میں نکلو مدد کریں. انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا, میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے, میرے اللہ نے میری. اٹھ باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. فرمایا مجھے نکلنے دے, اللہ میری مدد کرے گا. تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی, کوشش کی. چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا, اللہ نے اسلام کا جھنڈا پھر سے بلند کر دیا. صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑا ہے. چند سال گزرے, عیسائیوں کا اپنا وہ ظلم ابھی یاد ہے, اور عیسائی سارے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو, اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے, عورتیں بیوہ ہوں گی, گردنیں کٹیں گی, اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بہایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے. صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں او عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ گردنیں جھک گئیں, جواب کوئی بھی نہیں. کہا تم نے 70,000 مسلمان ایک دن میں مارا تھا, بولو تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی ہے, بولو کیا کروں؟ عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں, تشدد یاد ہے, بربریت یاد ہے, تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے. صلاح الدین ایوبی گھوڑے پہ فاتح کھڑا ہے, آنکھوں میں آنسو آئے, تڑپ کے رویا. کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا, لا تصریب علیکم,
جاؤ تم پر کوئی زیادتی نہیں, جاؤ تم آزاد ہو. اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگا میں کیا کروں, میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی, جاؤ تم آزاد ہو. اس نے کہا تم آزاد ہو. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ. سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان, ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں تو ایک بی بی آ گئی, اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. بی بی آئی, آ کے کہنے لگی میرے 4 بیٹے جنگ میں کھو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے ہیں, مل نہیں رہے. فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں. صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پٹ سر پہ امامہ باندھا, نیزہ پکڑا, سینے بند باندھا, اپنے جبے کو سمیٹا اور باہر. کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا. صلاح الدین چند سپاہی ساتھ ہیں, گلی گلی نکلے, گلی گلی. فجر کے نکلے, اثر ہو گئی, تھک گئے. 2 نمازیں صحرا میں پڑھی. جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں 4 بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے. صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے, ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں. نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہوں تو ماں کو درد بڑا ہوتا ہے, اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا, فصلیں تباہ نہ کرنا, بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا. فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا. فرمایا تیرے بچے ڈھونڈ کے لایا ہوں. بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا. کہتا ہے اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے, میرے پاس نہ جا, اس کے قدموں میں بیٹھ جا. جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا, جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا. جا کے کلمہ پڑھ لے. میرے دوست یہ اسلام ہے جس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا. اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے. برما کا مسلمان ہو یا عراق, لیبیا, افغانستان, کشمیر کا مسلمان ہو, میرے دوست وہ غیر نہیں ہے, وہ تیرا اپنا ہے. اس کا رنگ نہ دیکھ, اس کی بولی نہ دیکھ, اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ. دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, وہ دیکھ کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے. میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر, کچھ نہیں کر سکتا تو التجا تو کر دیا کر. اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما, اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی امداد فرما. یہ دعا تو میرے دوستو ضرور کیا کرو. سوچ بڑی کریں, جب بھی آپ بولیں, جب بھی آپ لکھیں, جب بھی کسی سے بات کریں تو بحیثیت مسلمان کے بات کریں, بحیثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں. اپنی زندگی اس انداز میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں, اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں. پہلے اسلام کی بات کریں, بڑی بات کریں, بڑے حوصلے کی بات کریں, پھر اسلام کو قوت ملے گی, پھر بیداری امت کو نصیب ہوگی. اللہ کریم برما کے مسلمانوں کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمائے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.